الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم. قابل صد احترام سرمایہ اہل سنت سراج الفقہاء استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مرکز اللہ العالی، محترم و مکرم فاضل نوجوان حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ مرکز اللہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور محقق مسائل جدیدہ نے 73 میں ایک کون کے حوالے سے ایک پرمغز، ایمان افروز اور آنے والی نسلوں کے عقیدے کی حفاظت کا ایک عظیم سامان انہوں نے فراہم کیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ایسے ہی باطل فرقوں کے حوالے سے جو 72 میں ہیں یوں ارشاد فرمایا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ کی. اور پھر بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب جب عقیدے پر حملے کی کوشش کی جائے گی، انشاءاللہ العظیم سنی دعوت اسلامی کے جیال میدان میں اتر کر امت مسلمہ کی عقیدت کی حفاظت کا بھرپور اہتمام کریں گے. یہ صرف چند اعمال کی تحریک نہیں ہے، بلکہ جانے اعمال، جانے جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی احیاء کی تحریک ہے.
اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، دنیا کی ہر باطل قوتوں سے ٹکرانے کی صلاحیت بھی ہم میں موجود رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے جملہ صحابہ، اولیاء اور بزرگان دین تک، اگر کسی محاذ پر کسی کو کامیابی میسر ہوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی بنیاد پر اگر حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی تو وہ نام مصطفیٰ کے صدقے میں ہوئی، حضرت نوح کی کشتی کنارے پر لگی تو وہ بھی نام محمد کے وسیلے سے لگی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھو، اگر یہ سرمایہ مسلمانوں کے سینے سے نکل گیا تو یہ مسلمان زمین کے اوپر رات کی ڈھیر کی طرح بے وقات اپنی زندگی گزاریں گے، اور دنیا کی باطل قوتوں نے پہلے ہی سے یہ محسوس کر لیا ہے کہ اس امت کے سینے سے اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمایے کو نکال دیا جائے، یہ امت زوال پذیر ہو جائے گی، یہ امت تباہی اور بربادی کے تہانے پر پہنچ جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو، اگر انہوں نے میدان جنگ میں فتح حاصل کی ہے تو رسول اعظم کی محبت کی بنیاد پر، اگر حضرت خالد بن ولید کو میدان جنگ میں فتح نصیب ہوئی تو منہ مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کوشش کی جا رہی ہے، باطل قوتوں نے منصوبہ بنا لیا ہے کہ اس امت کو تہہ تیگ کرنے کے لیے، زوال پذیر کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کے سینے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کو نکال دیا جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر عبادت و ریاضت ہی کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو محبوب کی محبت کی اہمیت ہے، محبوب کی تعظیم کی اہمیت ہے، محبوب کی توقیر کی اہمیت ہے۔ آپ پورا قرآن مقدس دیکھیں اور قرآن مقدس کی آیتوں کا مطالعہ کریں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، ان پر دنیا اور آخرت میں عذاب ہو، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب، دنیا اور آخرت میں لعنت ہو اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانا یہ رب قدیر کو اذیت پہنچانے کے مترادف ہے، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا رب قدیر کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اللہ کے رسول کو پریشان کرنا رب قدیر جل جلالہ کے عتاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مقدس کے اندر جا بجا ادب بتایا گیا، جا بجا تعظیم بتائی گئی، جا بجا احترام کا حکم ملا، اور صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو، ایسی آقا کی تعظیم کرتے، آقا کا ایسا احترام کرتے کہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھنے کے بعد کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ایسا غلام نہیں ملے گا جو اپنے آقا کی ایسی تعظیم کرتا ہو جس طریقے سے صحابہ اپنے آقا کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص آپ کے یہاں دعوت میں آ رہا ہے، دعوت میں حاضر ہوا، اور دعوت میں حاضر ہونے کے بعد وہ دیر تک بیٹھا ہے، لیکن آپ نے اسے کچھ کہہ دیا، رخصت کر دیا، لیکن آپ کے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ